پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک اللہ والے اور ایک عورت کا واقعہ سنانے والے ہیں۔ انسانوں کو جانور بنانے والی عورت ناگن کیسے بن گئی اور ناگن بننے کے بعد اس عورت کے ساتھ اللہ والے نے کیا کیا، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں یا نہ کریں مگر اسے پورا ضرور دیکھیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، کہا جاتا ہے کہ ایک اونچے اور بڑے سے پہاڑ پر ایک طوائف کا محل تھا۔ وہ طوائف اس جگہ کی سب سے حسین عورت تھی۔ اس کی خوبصورتی کے چرچے ہر جگہ مشہور تھے اور وہ انتہا درجے کی شراب اور زانی عورت تھی۔ شہر کے امیر لوگوں کو اپنے محل میں خاص طور پر بلواتی اور ایک رات کے 1000 دینار لیتی تھی۔ اس کے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی، تو شہر کے سب سے بڑے شراب خانے سے اس کے لیے شراب منگوائی جاتی تھی۔ اس کی کنیزیں ہر دم اس کی خدمت میں لگی رہتی تھی، لیکن ایک بات بہت عجیب تھی کہ اس کے محل میں جو امیر آدمی ایک بار آتا وہ پھر دوبارہ کسی کو نظر نہیں آتا۔ وہ اتنی خوبصورت تھی اور اس کی آواز، اس کا انداز ایسا تھا کہ کوئی نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے پاس چلا آتا۔ اب ایسا ہونے لگا کہ آہستہ آہستہ اس جگہ کے امیر اور رئیس لوگ اس کے جال میں پھنسنے لگے، اور ان کی بیویاں سخت پریشان تھی کہ ان کے شوہر کہاں چلے جاتے ہیں۔ انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ محل کی طرف شوہر جا رہے ہیں، کیونکہ جو ایک بار محل جاتا تو واپس نہیں آتا تھا۔ بہت کھوجا بھی جاتا، لیکن کوئی بھی امیر آدمی اب تک واپس نہیں لوٹا تھا۔ اس طرح شہر کے امیر لوگ، دولت مند لوگ غائب ہونے لگے تھے۔ تو ان کے عورتوں نے سوچا کہ اب کسی کی مدد لی جائے۔ کسی عورت نے کہا کہ شہر کے باہر ایک بہت بڑا سا جنگل ہے جہاں پر ایک اللہ والے رہتے ہیں۔ سنا ہے وہ اپنے عمل میں اتنے سخت ہے کہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ گم شدہ چیز کہاں ہے، تو ہو سکتا ہے ہمارے شوہروں کا بھی وہیں سے پتہ لگ سکے۔ وہ سب ایک ساتھ کہنے لگی، ہمیں ان کے پاس جانا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ ان سب نے اس جنگل میں جانے کا ارادہ کر لیا۔ بہت لمبا سفر طے کر کے وہ لوگ آخرکار اس جنگل میں پہنچ گئے، جہاں پر ایک اللہ والے کسی پیڑ کے نیچے عبادت کر رہے تھے۔ وہ عورتیں انتظار کر رہی تھی، لیکن ان کی عبادت ختم نہیں ہو رہی تھی۔ پھر جب رات کا پچھلا پہر آیا تو وہ تہجد کی نماز سے فارغ ہوئے اور دیکھا کہ وہاں پر بہت سی عورتیں کھڑی ہوئی ہے جو پریشان لگ رہی ہے۔ اللہ والے نے کہا، تم لوگ یہ جس کام سے آئی ہو ہم جانتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگی، حضرت کچھ کیجئے، ہمارے شوہر گھر سے غائب ہے، جو غائب ہوئے ہیں وہ واپس لوٹ کر نہیں آئے ہیں۔ اللہ والے نے کہا، ہمیں پتہ ہے وہ کہاں گئے ہیں، اسی لیے ہمیں خاص عمل کرنا ہے، وہ عمل کرنے دو۔ اس کے بعد ہم اس جگہ جائیں گے اور تمہارے شوہر صحیح سلامت ایمان کے ساتھ تمہارے پاس واپس لوٹ آئیں گے۔ عورتوں نے کہا کہ ہمیں آپ بتا دیجئے کہ آپ اس جگہ پر کب پہنچیں گے اور کہاں جانے کا ارادہ ہے۔ تو اللہ والے کہنے لگے، تمہارے شہر کے پاس جو سب سے بڑا پہاڑ ہے، اونچا پہاڑ، اس پہاڑ پر ایک محل بنا ہوا ہے۔ وہاں پر ایک طوائف کا اڈا ہے اور وہ طوائف مردوں کو لبھاتی ہے، ان کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اس کی آواز اور اس کی خوبصورتی دیکھ کر مرد اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ اس کے پاس جب میں پہنچوں گا تو تمہیں اشارہ کر دیا جائے گا۔ وہ عورتیں اللہ والے سے اپنی بات کہہ کر سب مطمئن ہو گئی تھی۔ اب وہ اپنے گھروں کو واپس آ گئی اور دعا کرنے لگی کہ اللہ والے کو کامیابی مل جائے۔ اس کے بعد اللہ والے نے ایک بہت ہی بھاری سا عمل کیا اور ایک پودے کے پتے کو نچوڑ کر کچھ ایسا تیار کیا کہ اگر کوئی اسے پیتا تو مست ہو جاتا۔ اب انہوں نے ایک امیر آدمی کا بھیس بدلا اور طوائف کے محل میں پہنچ گئے، جہاں پر بڑے بڑے دربان کھڑے ہوئے تھے۔ دربانوں نے ان سے پوچھ تاچھ کی اور اندر جا کر مالکین کو بتا دیا۔ کنیزوں نے کہا کہ آپ باہر بیٹھیے۔ وہ باہر بیٹھے رہے اور پورے محل کا جائزہ لیتے رہے۔ وہ عجیب انداز میں بنا ہوا محل تھا جہاں سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ اللہ والے نے دل میں ذکر کرنا شروع کر دیا تو ہلکی سی روشنی ہونے لگی۔ اس کے بعد ایک بنی سوری لمبی سی عورت بال کھولے ہوئے ان کے پاس آئی اور بڑی شان اور فخر سے اس تخت پر بیٹھ گئی۔ کہنے لگی، کہیے کیا چاہتے ہیں آپ مجھ سے؟ اللہ والے نے کہا کہ تم کتنے ہزار لیتی ہو ایک رات گزارنے کے؟ فاحشہ نے کہا، 1000 دینار ایک رات کے لیتی ہوں۔ اللہ والے نے کہا
کہ میں تمہیں 5000 دینار دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ جو میں کہوں گا وہی تم کرو گی۔ وہ فاحشہ کہنے لگی میں وہی کرتی ہوں جو سامنے والا چاہتا ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا چلیے میرے خوابگاہ میں، تو اللہ والے نے کہا کہ تمہیں ایک رات کے لیے میں نے خریدا ہے، تمہیں دگنی قیمت دی ہے، اسی لیے تمہیں وہی کرنا ہے جو میں چاہوں گا۔ میں تمہارے پیچھے نہیں چلوں گا، بلکہ میں جہاں کہوں گا تم میرے پیچھے پیچھے آؤ گی۔ تو اس نے کہا یہ تو میرا محل ہے، اور آپ کو کیسے پتا کون سی جگہ کہاں ہے؟ تو اللہ والے کہنے لگے کہ مجھے سب پتا ہے۔ فاحشہ عورت بولی اچھا، لگتا ہے آپ بہت بڑے عالم ہیں۔ اللہ والے نے کہا کہ یہی سمجھ لو۔ تو وہ طوائف کہنے لگی عالم میرے کوٹھے پر کیا کرنے آئے ہیں؟ اللہ والے نے کہا وہ اللہ جانے کہ میرا ارادہ کیا ہے۔ فاحشہ عورت نے کہا کہ میرے پاس آ کر تو بڑے بڑے عابد و زاہد عالم بھی بہک جاتے ہیں، تو آپ کون سی بڑی چیز ہے؟ اللہ والے نے کہا کہ مجھے تمہارے ساتھ تمہاری خوابگاہ میں نہیں جانا، اوپر جو کمرہ بنا ہوا ہے جو دوسرے کمروں سے الگ ہے مجھے وہاں پر جانا ہے۔ تو وہ طوائف کہنے لگی وہاں آپ نہیں جا سکتے۔ اللہ والے نے کہا کہ میں کیوں نہیں جا سکتا؟ بھلا میں نے تمہیں پوری قیمت ادا کی ہے، میں تو اوپر ہی جاؤں گا، تمہیں وہاں آنا پڑے گا۔ پہلے تو وہ طوائف ہچکچا رہی تھی، پھر کہا کہ جیسی آپ کی مرضی، اور مسکرانے لگی۔ اس کے بعد اللہ والے اوپر کی طرف آئے اور طوائف سے کہا دروازہ کھولو۔ تو طوائف کہنے لگی جب یہاں تک آ ہی گئے ہیں، اپنی مرضی ہی کر رہے ہیں، تو دروازہ بھی خود کھول لیجئے۔ اللہ والے نے دروازے پر ہاتھ رکھا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ اب جو دیکھا وہ کمرہ خالی تھا، وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ طوائف نے کہا دیکھ لیا نا کہ یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، آپ جس کام کے لیے آئے ہیں وہ کام کرے اور یہاں سے جائے۔ اس کی دخل اندازی پر اللہ والے کو جلال آ گیا۔ اللہ والے نے کہا کہ تمہیں اپنا منہ بند رکھنا پڑے گا۔ اب وہ طوائف تو نہیں جانتی تھی کہ وہ سچ میں ایک درویش انسان ہے، وہ تو سمجھ رہی تھی کہ عام مرد جیسے ہے جو آتے ہیں اور بہک جاتے ہیں۔ اس نے کہا ارے چھوڑو ان باتوں کو، میں تو آپ کو اس جگہ کی سب سے مہنگی ترین شراب پلاؤں گی۔ تو اللہ والے نے کہا کہ شراب تم مجھے کیا پلاؤ گی؟ میں تمہارے لیے تحفے کے طور پر ایک چیز لے کر آیا ہوں، تم شراب پیتی ہو نا، تو اسی لیے تمہیں پلاؤں گا جس کو تم نے آج تک نہیں پیا ہوگا۔ اس کے بعد اس نے اپنی کنیز کو بلایا اور کہا ہمارے لیے 2 گلاس لے کر آؤ۔ اللہ والے نے کہا میں شراب نہیں پیتا ہوں۔ تو طوائف کہنے لگی اتنے امیر رئیس دولت مند انسان ہو اور شراب کو ہاتھ نہیں لگاتے ہو، عجیب بات ہے۔ طوائف کے محل میں آئے ہو اور یہ کام نہیں کرو گے، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ اللہ والے نے کہا کہ میں نے تم سے کہا ہے نا جو میں کہوں گا وہی کرو گی، جو میں چاہوں گا وہی کرو گی۔ اس نے اللہ والے کی بات مان لی اور کنیزوں کو حکم دیا کہ ٹھیک ہے 1 گلاس لے کر آؤ، مجھے شراب کی طلب ہو رہی ہے۔ اس کے بعد اللہ والے نے دل میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا اور وہ جو لے کر آئے تھے اس کے گلاس میں وہ چیز ڈال دی اور کہا کہ پیو۔ اس نے جام کا پیالہ اٹھایا اور پینا شروع کر دیا۔ وہ ایک گھونٹ میں سب پی گئی اور کہا آج آپ نے میرا دل خوش کر دیا ہے، چلیے چلتے ہیں۔ وہ گناہوں کی دعوت دینے لگی تو اللہ والے نے کہا ابھی نہیں، میری نماز کا وقت ہو رہا ہے، میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ طوائف نے کہا کمال کی بات ہے، ایک تو آپ ایک طوائف زادی کے پاس آتے ہو جس کے پاس اس شہر کے دولت مند آدمی آتے ہیں اور پھر شراب کو ہاتھ نہیں لگا رہے، اور مجھے میری خوابگاہ کی طرف لے کر نہیں گئے ہو، اس کمرے میں آ گئے ہو اور اب کہتے ہو نماز پڑھوں گا۔ اللہ والے نے کہا کہ میں تم سے جو کہہ رہا ہوں وہ مجھے کرنے دو، ورنہ بہت برا ہو سکتا ہے۔ تو وہ عورت غصے میں آ گئی اور بولی کیا کر لو گے؟ اللہ والے نے کہا ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا، تم شراب کے نشے میں ہو، فی الحال مجھے نماز پڑھنے دو۔ اس کے بعد انہوں نے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ کافی دیر تک نماز پڑھتے رہے اور وہ عورت اللہ والے کو دیکھتی رہی۔ جس جگہ زندگی میں کبھی عبادت نہ کی گئی ہو، جہاں پر صرف گناہ ہی گناہ ہوئے ہو، وہاں ایک اللہ والے نماز ادا کر رہے تھے۔ اس کی ساری کنیزیں اور غلام وہاں آ کر کھڑے ہو گئے۔ پھر اللہ والے نے دعا کرنا شروع کی۔ کافی دیر تک دعا کرنے کے بعد وہ اٹھے اور کہا مجھے کھڑکی کھولنی ہے، تازہ ہوا اندر چاہیے۔ اس کے بعد وہ طوائف کچھ نہ کہہ سکی، اس کی زبان بند ہو گئی تھی، خاموش تھی، سب کچھ دیکھ رہی تھی۔
بڑی خاموشی سے اللہ والے نے کھڑکی کھولی تو وہاں پر وہ عورتیں کھڑی ہوئی تھی، بس اللہ والے کے اشارے کا انتظار کر رہی تھی۔ انہوں نے اشارہ کیا، اوپر آ جاؤ، اور گاؤں کے کچھ اور مرد بھی ان کے ساتھ ساتھ اوپر تک آ گئے تاکہ یہ نظارہ ہر کوئی دیکھ سکے۔ وہ لوگ اندر چلے آئے۔ اس کے بعد اللہ والے نے کہا، اے طوائف زادی، تو سچ بتا۔ وہ کہنے لگی، پوچھئے، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ اللہ والے نے کہا، تو مجھے ان مردوں کا پتہ بتا دے جو تیرے پاس یہاں آتے تھے۔ وہ اس شہر کے امیر ترین آدمی تھے، اور یہ جو عورتیں کھڑی ہیں ان کے وہ شوہر تھے۔ تو طوائف نے کہا کہ ہاں، وہ یہاں ایک رات گناہ کرنے کے لیے آتے تھے، اور کیا فائدہ ان آدمیوں کے بارے میں پوچھنے کا کہ جو اپنی ان عورتوں کے ہوتے ہوئے میرے پاس آتے تھے۔ اللہ والے نے کہا، وہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے، انہوں نے گناہ کیا ہے تو اس کی سزا بھی ملے گی۔ اس نے کہا، سزا ملے یا نہ ملے میں نہیں بتا سکتی کہ وہ کہاں ہے۔ اللہ والے نے کہا، تو مجھے بتائے گی تو فائدے میں رہے گی، ورنہ بہت بڑی سزا ملے گی تجھے۔ لیکن وہ طوائف نہیں مانی۔ جب وہ نہیں مانی تو اللہ والے نے کہا، مجھے پتا ہے کہ وہ آدمی کہاں ہے، میں تو صرف تجھے بچانا چاہ رہا تھا، لیکن تو نہیں سدھری۔ اس کے بعد انہوں نے تمام عورتوں کی طرف دیکھا اور کہا کہ تم جانتی ہو تمہارے شوہر کہاں ہے؟ ہاں ہاں بتائیے حضرت، وہ کہاں ہے؟ اللہ والے نے زور سے کہا، اللہ اکبر، اور ایک بڑا سا پردہ ہٹا ان کی اس آواز پر جو پہلے سے وہاں پر نہیں تھا۔ سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ کمرہ خالی تھا، لیکن اب وہاں پر بڑے بڑے شیشے رکھے ہوئے تھے جن کے اندر عجیب سے جانور موجود تھے۔ وہ جانور شیشے کے برتن سے باہر آنے کے لیے بے تاب تھے، لیکن باہر نہیں آ پا رہے تھے۔ وہ کہنے لگے، طوائف زادی، تو نے یہاں ان جانوروں کو کیوں بند کر کے رکھا ہوا ہے؟ ان کو باہر نکالو۔ تو طوائف زادی کہنے لگی، میں انہیں نہیں نکال سکتی، یہ میرے پالتو جانور ہے۔ اللہ والے نے کہا، ان کو دیکھ کر تو ہرگز نہیں لگ رہا کہ تم ان کو یہاں پالتی ہو، بلکہ تم نے انہیں یہاں قید کیا ہوا ہے۔ دیکھو کتنے زیادہ بے تاب ہے باہر آنے کے لیے۔ اس کے بعد اللہ والے نے ان تمام عورتوں کی طرف دیکھ کر کہا، جاننا چاہتی ہو اپنے شوہروں کے بارے میں؟ تو یہ جو جانور قید ہے یہی تمہارے شوہر ہے، اور اس طوائف زادی نے انہیں جانور بنا کر یہاں پر قید کر کے رکھا ہے۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ آدمیوں کو یہاں بلا کر ان کو جادوئی شراب پلاتی ہے، جس سے کوئی بھی انسان جانور بن جاتا ہے، اور آج میں نے وہی چیز اس کو پلائی ہے۔ اس کے بعد وہ طوائف کہنے لگی، کیا مطلب؟ تو کیا میں بھی کوئی جانور بن جاؤں گی؟ اللہ والے کہنے لگے، ہاں، اگر تو توبہ کر لیتی ہے تو نہیں بنے گی، ورنہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ فاحشہ عورت نے کہا، میں کیوں توبہ کروں؟ میرے پاس سب کچھ ہے، میرے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں، مجھ پر تمہاری پلائی ہوئی چیز کا کوئی اثر نہیں ہوگا، کیونکہ میں بھی ایک جادوگرنی ہوں۔ وہ بڑے فخر سے کہہ رہی تھی، لیکن اسی وقت اس کو اپنے جسم میں تبدیلی محسوس ہونے لگی۔ اس کا جسم آہستہ آہستہ بدلنے لگا۔ وہ جو بہت خوبصورت عورت تھی، حسین تھی، لمبے کالے بال تھے، دیکھتے ہی دیکھتے وہ بڑی سی ناگن بن گئی۔ اب وہ عورت ناگن بن چکی تھی، اور جس شیشے میں وہ انسان نما جانور قید تھے، ان میں سے ایک شیشے پر اللہ والے نے پڑھ کر پھونکا تو وہ اس شیشے کی قید سے باہر آ گئے۔ وہ چلانے لگی، تم نے مجھے شراب پلائی ہے، تمہاری شراب سے مجھے یہ کیا ہو گیا ہے؟ اللہ والے کہنے لگے، ہم مسلمان ہیں، نہ شراب پیتے ہیں نہ پلاتے ہیں، شراب حرام ہے، میں نے جو پلایا ہے وہ فقط ایک جڑی بوٹی کے قطرے ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ والے نے کہا کہ پہلے تو میں ان انسانوں کو باہر لے کر آؤں گا۔ اللہ والے نے دوسری بوتل نکال لی جس کے اندر جڑی بوٹی کے قطرے تھے۔ انہوں نے تمام جانوروں کو تھوڑی تھوڑی جڑی بوٹی کے قطرے پلا دیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ لوگ اپنی اصل حالت میں آ گئے۔ وہاں کھڑے سب مرد عورتوں نے نعرے لگانے شروع کر دیے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کی صدا سے پورا محل گونج گیا۔ وہ آدمی جو جانور بنے ہوئے تھے وہ رونے لگے، معافی مانگنے لگے۔ طوائف اب شیشے کے برتن میں قید تھی۔ اللہ والے نے کہا، تو نے بہت سے مردوں کو گناہ کی طرف اکسایا ہے، اور تیری وجہ سے یہ مرد اپنی عورتوں کو چھوڑ کر یہاں آتے تھے، اسی لیے تجھے ہم نے ہمیشہ کے لیے ناگن بنا دیا ہے۔
اس سے پہلے کہ اللہ والے وہاں سے جاتے، طوائف نے کہا مجھے معاف کر دے، مجھے پھر انسان بنا دے، میں ہمیشہ کے لیے توبہ کرتی ہوں اور اس طوائف خانے کو میں بند کروا دوں گی، میں وعدہ کرتی ہوں میں شراب کی بوتلیں باہر پھینکوا دوں گی۔ اللہ والے نے کہا کیا تو سچی توبہ کرتی ہے؟ اس نے کہا ہاں میں سچی توبہ کرتی ہوں۔ پھر اللہ والے نے اسے وہ جڑی بوٹی پلا دی اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے پھر سے انسان بن گئی۔ تب پھر سے لوگوں نے اللہ اکبر کے نعرے لگائے اور پھر اس طوائف خانے کو سچ میں بند کر دیا گیا۔ وہ ایک محل ایک بڑی سی مسجد میں تبدیل کر دیا گیا۔ اس کے بعد وہاں کی امامت اللہ والے نے شروع کر دی اور لوگ وہاں پر عبادت کے لیے آنے لگے، اور وہ جادوگرنی عورت جو اب توبہ کر چکی تھی وہ وہیں پر ایک حجرے میں رہنے لگی۔ پھر کبھی اس نے کوئی گناہ کبیرہ نہیں کیا بلکہ اللہ کی نیک بندی بن گئی۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ سبق آموز واقعہ ہے، یہ کہانی سبق آموز کہانی ہے۔ اس کہانی سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے روکا ہے، اسلام نے جس چیز سے روکا ہے، قرآن نے جس چیز سے روکا ہے، جس چیز کو حرام قرار دیا ہے، اس چیز کے پیچھے بالکل بھی اپنا ایمان خراب نہیں کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ جو عبادت کرتے ہیں وہ لوگ سکون میں ہیں اور جو حرام کام کرتے ہیں وہ لوگ مشکل میں ہیں۔ میرے پیارے دوستو، آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ آپ لوگ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔